तो मैं इस मेले का आगाज़ शेख अयाज़ के इस शेर से करूँगा कि पंहिंजी ॿोलीअ में मियाँ जे तूं चवंदे माओ, पंहिंजी ॿोलीअ में मियाँ जे तूं चवंदे माओ, तोखे अहिड़ो साओ ॾींदी ॿी ॿोली किथे। यानी अपनी ज़बान में अगर मियाँ अगर तुम कहोगे माँ, तुमको ऐसा सुकून आएगा दूसरी ज़बान में कहाँ। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ICF के दोस्तों को, मुंतज़मीन को और PNCA और जितने भी इदारे इस मेले में शरीक हैं और उन्होंने इंतज़ाम किया है कि उन्होंने 5 साल अपने इस कोशिश को बरकरार रखा और नहायत ही कामयाब और पुरवकार जो है वो मेले का इनेकाद किया और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये जो सेशन है मादरी ज़बानों में हम असर मौज़ूआत से मुतल्लिक़ नई किताबें उसके बारे में है और ये डेडिकेटेड है सराइकी और उर्दू के मारूफ शायर, अदीब, दानिश्वर, नक्काद मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर तौसवी के नाम पर। उससे पहले कि मैं तमाम शुरका का तारुफ़ करवाऊँ, मैं डॉक्टर ताहिर तौसवी साहब की कुछ खिदमात हैं उन पर मैं चाहूँगा रोशनी डाल लूँ। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर तौसवी साहब जो कुछ ही अरसा पहले हमसे बिछड़ चुके हैं और उनका असल जो नाम था हफीज़ुर रहमान था और ताहिर उनका तखल्लुस था। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ताहिर तौसवी के नाम से मशहूर हुए। MA उर्दू और जो PhD वगैरह अपनी जो है स्पेशलाइजेशन उर्दू में की। उसके अलावा मुख्तलिफ़ कॉलेजों में और मुख्तलिफ़ जो है तालीमी बोर्ड्स में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उर्दू और सराइकी में लिखते थे। उसके साथ साथ उन्होंने कई मौज़ूआत को जो है वो अपनी तख्लीक का मरकज़ बनाया, जिसमें ख़ास तौर पर सराइकी जो वसेब है उस इलाके के अदबी, तालीमी और जो है समाजी सियासी हालात को भी उन्होंने लिखा। उसके साथ साथ सूफिया कराम ख़ास तौर पर लतीफ़ियात है वो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद हो उस पर भी उन्होंने जो है किताबें लिखी। इकबालियात पर भी उसने तबादमाई की। उसके साथ साथ जो उनकी शोहरत का सबब बनी वो सराइकी शायरी में मज़ाहमती अदब या मज़ाहमती शायरी के हवाले से उनकी बड़ी मशहूर किताब है जिस की वजह से उनको शोहरत मिली। तो वो अब हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है और अल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और जो है जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। जो हमारी इस सेशन में शुरका हैं उनमें जो किताबें सामने आई हैं और उनकी हम आज रूनुमाई कर रहे हैं उसमें ज़ेर आसमान शाहिद सिद्दीकी साहब के जो है कालमों की जो है मजमुआ है। उसके बाद है समा दवार ते ओदे रंग मखदूम टीपू सलमान साहब पंजाबी के स्कॉलर हैं, नौजवान लिखारी हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं मगर अदब से भी उनका बहुत बड़ा लगाव शगफ़ है। उनकी किताब है। उसके बाद है बासित भट्टी साहब सराइकी के बड़े जो है एक्टिविस्ट भी हैं, शार्ट स्टोरी राइटर हैं, खाके लिखे हैं, उसके अलावा इंशाइए लिखते हैं। बहुत बड़ा नाम है, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। कुछ किताबों पर उनको इनामात भी मिले हैं। पाकिस्तान विद जमहूरी वफाकियत द बहरान ते कौमी सवाल, ये ट्रांसलेशन है जो है जामी चांडियो साहब जो कि सिंध के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, जो है राइटर हैं, लिखते हैं, उनके किताब का तर्जमा है। उसके साथ साथ मैडम सलमा अवान जो कि उर्दू की बहुत अच्छी लिखारी हैं, 40 साल से लिख रही हैं और उन्होंने ख़ास तौर सफ़रनामा और जो है शार्ट स्टोरीज़ के हवाले से उनकी शोहरत रखती हैं और उनकी किताब है शाम अमन से जंग तक। तो वो उनका हम इंतज़ार करेंगे, वो पहुंच जाए तो हम उनसे भी उनके किताब के बारे में जो है वो बात करेंगे। उसके बाद हमारे सबसे उस्ताद मोहतरम और उर्दू अदब के हवाले से, सराइकी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, जदीद अदब
जो किताब है उनकी जदीद अदब का सयाक, प्रोफेसर डॉक्टर अलमदार हुसैन बुखारी साहब एक बहुत बड़ा एक समझो कि इदारे की हैसियत रखते हैं, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं, उनकी किताब पर हम बात करेंगे। और जैसा कि ये सेशन जो है वो डॉक्टर ताहिर तौसवी को खराज पेश करने के हवाले से है, तो उस खराज को पेश करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मुमताज़ कल्याणी साहब, जो कि उनके हम असर भी हैं, उनके साथ उन्होंने रुफ़क़ा में से भी हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है, उर्दू के प्रोफेसर हैं और आजकल सराइकी एरिया स्टडी के डायरेक्टर हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सर को कि वो डॉक्टर ताहिर तौसवी साहब के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें। डॉक्टर ताहिर तौसवी साहब बुनियादी तौर पर तो ताल्लुक़ रखते थे तौसा शरीफ की धरती से। तालीमी सिलसिले में जब वो मुल्तान आए, फिर उसके बाद लाहौर गए, तो उसके बाद जो उन्होंने तदरीस के साथ वाबस्ता हुए, तो बेशतर हिस्सा जो उनका ज़िंदगी का गुज़रा है वो मुल्तान और मुल्तान के मुज़ाफ़ात में गुज़रा है। तो अगरचे शुरू में ही किसी वक्त उन्होंने अपने नाम के साथ तौसवी लगा दिया, मगर ना बनना ये चाहिए था कि ताहिर मुल्तानी, क्योंकि मुल्तान में ही वो बहुत उन्होंने वक्त गुजारा। मुल्तान के कॉलेजों में पढ़ाते रहे हैं और बहुत सारे इंतज़ामी ओहदों पे भी रहे हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में भी तदरीस करते रहे हैं। उर्दू के हवाले से उन्होंने ख़ासा काम किया। उनका जो एमए का मकाला था वो मुल्तान में उर्दू शायरी से मुताल्लिक़ है और उर्दू के हलकों में उनके इस काम की बहुत नुमायाँ हैसियत है। इस सतह पे मुल्तान के हवाले से कुछ और लोगों ने भी काम किया, लेकिन बुनियादी हवाला वही उनकी किताब बनती है मुल्तान में उर्दू शायरी। जब पीएचडी का मकाला उनका डॉक्टर मसूद हुसैन रिजवी अदीब के ऊपर था, उनके अहवाल और उनके आसार पे, तो उस हवाले से उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया। अदबी लिहाज से बहुत मुतहर्रिक आदमी थे। डॉक्टर सलीम अख्तर के बराह रास्त शागिर्द नहीं रहे, लेकिन उनके साथ इस हद तक उनका ताल्लुक़ बना कि उनके काम भी करते रहे, उनके नाम के हवाले से किताबें भी छापते रहे। अदबी दुनिया में एक वक्त में मुल्तान में डॉक्टर ताहिर तौसवी एक नुमाया नाम के तौर पर रहे। डॉक्टर माहर अब्दुल हक साहब इनसे पहले मुल्तान और मुल्तानी ज़बान के ऊपर काम कर चुके थे। पीएचडी का उनका मकाला था और जब वो रिटायरमेंट के बाद मुल्तान में क़याम पज़ीर हुए तो सराइकी के लिए, सराइकी ज़ुबान के लिए, सराइकी अदब के लिए काम करते रहे। तो मुल्तान की एक अदबी तंजीम सरकारी अयानत के साथ सराइकी अदबी बोर्ड के नाम से काम करती रही है। 1995 में जब डॉक्टर ताहिर तौसवी साहब ने उसका इंचार्ज संभाला, तो उसके बाद उन्होंने लगभग 40 के करीब किताबें शाये की जो सराइकी से मुताल्लिक़ थीं। तो एक तवील फहरिस्त है। मुसलसल काम किया उन्होंने उर्दू के लिए। जिन जिन के साथ उनकी दोस्ती थी, फरमान फ़तेहपुरी साहब के साथ दोस्ती थी, तो उनके निगार में से भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जमा की जो इकबालियात के हवाले से थीं, गालबियात के हवाले से थीं। मज़ामीन को जमा करते रहे।
زیادہ تر ان کا کام مضامین جمع کر کے تدوینی کام ان کا زیادہ ہے. تحقیق کے حوالے سے ان کا کام سرائکی میں زیادہ ہے. تو بہت بھرپور زندگی گزاری. ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں. 31 دسمبر 2019 رات کو 11:30 بجے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. نئے سال کا پہلا دن ملتان کی علمی و ادبی زندگی کے لیے، ملتان کے لوگوں کے لیے ایک تکلیف کا دن تھا کہ اس دن ہم ایک عالم کو، ایک پڑھے لکھے آدمی کو، ایک اچھے دوست کو رخصت کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے پروفیسر ڈاکٹر طاہر توسوی مرحوم کے حوالے سے اپنے جو مطالعہ تھا یا ان کے ساتھ جو بیتی ہوئی زندگی کی اس پر روشنی ڈال رہے تھے. یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی کہ ڈاکٹر طاہر توسوی صاحب کا جو بلینک ہے وہ پر تو نہیں کیا جا سکتا. ہاں، ہم اب یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں یا ان کا جو ادبی سرمایہ ہے ان کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے کتابی صورت میں یا اس پر کوئی ادارہ صاحب کو آنے پر سر خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہم اپنا یہ سیشن جو ہے شروع کیا ہوا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں گے. اب میں پروفیسر ڈاکٹر علمدار حسین صاحب سے جو ہے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں روشنی ڈالے. مگر اس سے پہلے میں ان کا تعارف کرواؤں کہ اردو شعبے سے وابستہ رہے. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں انہوں نے سرو کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی واز سروڈ ایز اے ڈائریکٹر آف سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر. Currently, he is a visiting faculty member at Sargodha University. His recent book is on post-colonial literary studies, جدید ادب کا سیاق، ایک پس نوآبادیاتی مطالعہ. بہت سے کتابوں کے مصنف ہیں اور خاص طور پر ہم جیسے طالب علم جب پڑھتے ہیں، خاص طور پر ادبی تاریخ نویسی ہو یا صوفیاء کرام کے حوالے سے جو ان کے لکھے ہوئے مقالہ جات ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے وہ کافی مدد ملتی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کتاب کے حوالے سے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. میں نے آتے ہی درخواست کی کہ مجھے شروع میں ہی موقع دینا. میرا خیال تھا کہ میں وقت کچھ زیادہ لے لوں گا اسی بہانے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ابھی دوستوں کی آمد کا سلسلہ تو شروع ہوا ہے. تو خیر، ایک کتاب جو آپ کے سامنے ہے، جدید ادب کا سیاق، یہ 5 ابواب پر مشتمل کتاب ہے. اس میں کوشش یہ کی گئی کہ ادبی متن کو، خاص طور پر ہمارے پاکستانی ادب میں جو متن تخلیق ہوتے ہیں، ان کو کیسے ہم ایک خاص نقطہ نظر سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں یا سمجھنا چاہیے. میرا اپنا موقف نہیں ہے، ظاہر ہے وہ جدید تھیوریز ہیں، ان کے حوالے سے میں نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی. اس کا جو کتاب کا ساتھ ضمنی ایک عنوان ہے کہ پس نوآبادیاتی مطالعہ. پوسٹ کالونیلزم کے حوالے سے ویسٹ میں تو مباحث 90s میں عروج پر تھے، اور اب تک یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. ورنہ مغرب میں تھیوریز جو ہیں وہ فیشن کے طور پر آتی ہیں
اور چند سال ہی ان پہ گرما گرما بحثیں ہوتی ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو پوسٹ کالونیل تھیوریز ہیں، ان کو زندہ رکھنے والے خود وہ لوگ ہیں جو صدیوں تک کالونیلزم کا یا نوآبادیاتی نظام کے زندانی رہے۔ اب انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نوآبادیاتی نظام نے ہم پر کیا اثرات ڈالے۔ اس کے کچھ لوگوں نے منفی پہلو بہت زیادہ دیکھے اور کچھ لوگوں نے اس کے مثبت پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی۔ یہ بہرحال ایک تاریخ کا اور بر صغیر کی سیاسی اور سماجی تاریخ کا ایک اہم موضوع ہے۔ لیکن پوسٹ کالونیلزم جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ بہرحال ایک ادبی مطالعے کا طریقہ کار ہے۔ اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمارا جو ادبی متن ہے یا جو کتاب ہم تخلیقی ادب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اس کے کچھ پہلوؤں کو، اس کے کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیں، نوآبادیاتی کانٹیکسٹ کو، تو تفہیم بہتر انداز میں ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کا جو پہلا باب ہے، اس کا جو پہلا ابتدائی حصہ ہے، اس میں یہ کوشش کی گئی کہ ادبی متن کو کیسے سمجھا جانا چاہیے۔ کچھ چند صفحے اس پہ بحث ہے، لیکن مجھے جو فیڈ بیک ملی تو بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا مشکل باتیں تم نے کی ہیں۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ تھوڑا آگے بڑھیں، وہ صفحے نہ پڑھیں، اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اس پہ اس باب میں کچھ تاریخی واقعات اور نوآبادیاتی نظام کی جو مختلف پالیسیز ہیں، ان کی حکمت عملی کے مختلف جو طریقے تھے، ان کو سنوار اس طرح دیا گیا ہے کہ مجھے جو سب سے بہتر کمنٹ ملا وہ کتاب کے کمپوزر کی طرف سے ملا۔ جب اس نے یہ چیزیں کمپوز کیں تو اس کے بڑھنے کے بعد، کمپوز کرنے کے بعد جب وہ مجھے انہوں نے دیا پڑھنے کے لیے دوبارہ، تو کہنے لگے جمیل صاحب کہ بخاری صاحب میں نے بہت سے مقالات جو ہیں وہ کتابیں جو ہیں کمپوز کی ہیں، لیکن یہ جو آپ کی تحریر ہے، اس کو کمپوز کر کے مجھے پہلی بار یہ سمجھ میں آیا کہ انگریز ہمارے ساتھ کیا ہاتھ کر گیا ہے۔ اور یہ میرے لیے بہت بڑا کمنٹ تھا ایک عام آدمی کی طرف سے۔ بہرحال اس باب میں تو یہ تاریخی ایک واقعات اور اس کے انگریزوں کے دور کی، نوآبادیاتی دور کی جو مختلف ایونٹس ہیں، ان کے حوالے سے۔ اس سے آگے ایک باب، یہ ابواب کے میرا حافظہ ایسا ہے کہ شاید میں ترتیب صحیح نہ بتا سکوں، تو اس میں کہ اس دور میں جو نیا ایک نظام آیا نوآبادیات کا، ایک سیاسی اور انتظامی جو ان کے معاملات تھے، اس کے نتیجے میں کئی حکومتی، سرکاری، تجارتی اور بہت سے ادارے وجود میں آئے، اور اس کے نتیجے میں کچھ مستقل ملازمتوں کا سلسلہ ایک شروع ہوا، اور وہ دربار سے وابستگی کی بجائے اداروں سے وابستگی
کا ایک نیا تصور وجود میں آیا تو اس کے نتیجے میں ایک نیا متوسط طبقہ سامنے آیا، اور وہی طبقہ ہے کہ جو جدید ادب کی تخلیق کا پیش رو بنا۔ اب پہلے جو ہم تاریخی دور اردو ادب کے لوگ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ادیب شعراء جو ہیں کچھ درباروں سے، کچھ نوابوں کے ذاتی تو اس سے وابستہ ہوتے تھے اور ان کو وہاں سے وظائف ملتے تھے، گویا وہ کل وقتی ادیب یا شاعر ہوتے تھے، ان کا پیشہ ہی ادب اور شاعری تھا۔ لیکن یہ جو نیا طبقہ وجود میں آیا تو اس میں ادب کی تخلیق جز وقتی ایک عمل بننے لگا کہ وہ کام کچھ اور کرتے تھے، سرکاری ملازمت کرتے تھے، تعلیم کے اس میں شعبے میں یا ڈاک کے یا ریلوے کے محکمے میں یا کسی تجارتی ادارے کے ساتھ وابستہ ہو کر وہ کام کرتے تھے روزی کمانے کے لیے، لیکن ادب وہ اپنے شوق سے یا اس سے تخلیق کرتے تھے۔ اب یہ وہ زیادہ تر اس طبقے سے وہ لوگ وابستہ تھے جو یہ نئی ملازمتوں کے لیے کوالیفائی کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جدید تعلیم سے میٹرک کی حد تک ہی صحیح یا بی اے یا جو بھی ہے وہ جدید تعلیمی اداروں سے وابستہ تھے، کیونکہ 19ویں صدی کے اوائل ہی میں انگریزوں نے فارسی دان طبقے کو تو سرکاری ملازمتوں کے لیے نااہل تقریباً قرار دے دیا تھا اور وہ اس سے آؤٹ ہونے لگے تھے۔ تو یہ ایک نیا طبقہ تھا جو جدید تعلیمی اداروں سے پڑھا ہوا تھا، زیادہ تر، سب کا میں نہیں کہہ رہا، تو اور وہ لوگ ادب تخلیق کرنے لگے۔ اس کے علاوہ ایک اگلے باب میں اس کا تعلیمی جو نظام تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انگریزوں کی تعلیمی جو پالیسیاں تھیں یا اس کے ادارے تھے یا وہ چیزیں تھیں، تو اس میں بھی اس طرح چیزوں کو سامنے لایا گیا ہے کہ اس تعلیمی نظام کے نتیجے میں کس طرح کا ذہن یہاں تشکیل پا رہا تھا۔ تو میں تو زیادہ شاید وقت زیادہ لے رہا ہوں، تو اس کے ایک اور باب جو ہے اس میں پھر جو ہے وہ اس تعلیمی نظام کے نتیجے میں مختلف فکری جو حوالے تھے، وہ جو لبرلزم ہے، ہیومنزم ہے، آزاد خیالی کے حوالے سے، یا جدید جو فکر تھی انگریزی ادب کے حوالے سے یا جدید تعلیمی نظام کے حوالے سے، وہ جو سامنے آ رہی تھی اس کو اس باب میں سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اس دور میں 19ویں صدی، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 19ویں صدی کا نصف اول اور 20ویں صدی کا نصف اس کا نصف دوم اور اس کا نصف اول، یہ ایک صدی کا جو معاملہ ہے، اس میں جو چیزیں جو فکری حوالے سامنے آئے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آخری باب جو ہے وہ ادبی حوالے سے ہے کہ جس میں قدیم ادب کے بعد جو سر سید احمد خان کے بعد جدید ادب سامنے آیا، تو اس میں کس کس طرح کی ادبی فکر یا ادبی تحریکیں یا نئی فارمز جو ہیں جس طرح سامنے آ رہی تھیں، وہ اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ سارے جو حوالے ہیں، موقف یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو اور کئی بہت سی دیگر چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ ہماری شناخت بنانے میں، ہم آئیڈینٹی کی فارمیشن میں، کنسٹرکشن میں، جو ہمارا سبجیکٹ کی، ہمارے عہد کے لوگوں کی جو ذہنی
اور تخلیقی اور بلکہ سماجی جو شناخت بنانے میں یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں تھا. اس کے پیچھے باقاعدہ ایک فکر اور ایک اس کے فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ طریقہ کار، حکمت عملی وہ بنائی گئیں. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے، کوشش یہ کی گئی ہے اس کتاب میں کہ ان چیزوں کے کتنے کیا ان کا ایک مقصد تھا، کالونیل جو پاور تھی یا ان کے جو پالیسی ساز تھے، کیا وہ مقصد حاصل کر سکے؟ یعنی کیا وہ ایسی آئیڈینٹی تشکیل کر سکے ہمارے بر صغیر میں خاص طور پر جیسا کہ وہ چاہتے تھے؟ اور یہاں کے جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہی نہیں بلکہ مذہبی طبقہ بھی جو مغرب کو ریزسٹ کر رہا تھا وہ بھی ان سے اثرات قبول کر رہا تھا. تو انہوں نے کس قدر اس سے اثرات قبول کیے اور کس قدر مزاحمت کی، کہاں کہاں کس طرح مزاحمت کی، اور پھر بالآخر ہماری کیا کیا شناخت بنی جس کے بارے میں کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، بحثیں ہو سکتی ہیں. تو یہ اس کتاب کا موضوع ہے اور اس کا یہ تو بہرحال اس توقع کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی. پہلے جو ہے پوسٹ کالونیلزم کے حوالے سے جو یا پس نوآبادیات کے حوالے سے تھیوریٹیکل بحث ہیں، جو نظریاتی فکری مباحث ہیں، ان پہ بہت سے لوگوں نے اردو میں بھی لکھا ہے، لکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو میں نے اس کا اطلاقی پہلو زیادہ لیا ہے. اس میں نظریاتی یا فکری مباحث اس طرح نہیں ہے کہ واٹ از پوسٹ کالونیلزم اور واٹ از پوسٹ کالونیل تھیوری، اس طرح کے مباحث زیادہ نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ ہم ایک ادبی متن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم کیا یہ ایک بنیادی ایک حوالہ ہے جو اس کتاب میں ہے. تو بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کہ شاید زیادہ وقت لے لیا. تھینک یو پروفیسر ڈاکٹر علمدار صاحب. اب میں دعوت کلام دوں گا بہت ہی ریسپیکٹڈ پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب. ان کا میں تعارف کے تو ڈاکٹر صاحب محتاج نہیں ہیں. ایکس وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، ڈین آف سوشل سائنسز ہیں نمل یونیورسٹی میں، اور رائٹر ہے بہت سی کامیاب اور اچھی معروف کتابوں کے، لینگویج، جینڈر اینڈ پاور، جس میں ڈاکٹر صاحب نے جو زبان کا رول ہے اس حوالے سے بحث کی ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن پالیسیز ان پاکستان میں جتنی بھی تعلیمی پالیسیز ہیں اس حوالے سے اس پر روشنی ڈالی گئی. بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے کتاب آدھے ادھورے خواب، جو کہ NBF کے جو ہے وہ کتاب میلے میں ان کی رونمائی بھی ہوئی ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک آئیڈیل ٹیچر کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹوری بیان کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن، انیکوالٹیز اینڈ فریڈم، یہ بھی کالموں کا مجموعہ ہے انگلش میں. اور یہ جو زیر بحث اب کتاب آئے گی وہ زیر آسماں، جو کہ ان کے اردو میں لکھے ہوئے کالموں کا مجموعہ ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح میٹھے مزاج کی شخصیت ہیں، اس طرح اگر آپ ان کے کالموں کو، ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب انگلش لٹریچر میں کوالیفائڈ ہیں اور ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے انگلش لٹریچر میں ہے، مگر اب وہ اردو میں بھی بہت اچھا اور معیاری جو ہے ادب تخلیق کر رہے ہیں. ان کالموں کی جو انفرادیت یہ ہے کہ زیادہ تر کالم جو ہیں وہ سیاست پر اور ایسے ایشوز پر ہوتے ہیں، مگر جب آپ ان کالموں کو پڑھیں گے تو جو خاص طور علمی بحث ہیں یا جو سوشل یا جو لٹریری جو ہے معلومات آپ کو اس میں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا جو انگریزی والا ٹچ ہے وہ بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ دونوں کا امتزاج ہے، انگریزی اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ٹچ بھی ہے، جو ہمارے متس ہیں یا جو ہمارے فوک ٹیلس ہیں یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، ان کو بھی آپ کے ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ کالموں میں جو ہے
पढ़ते हुए जो है वो महसूस होगा। तो बहुत ही मैंने डॉक्टर साहब के जैसे मुझे पता चला तो मैंने वो गूगल किया, तो वो जो एक दो कॉलम मैंने पढ़े तो रियली मुझे वो कॉलम इतने अच्छे लगे कि मैं कह रहा था कि एक से दूसरा पढ़ता जाऊं और उसमें जो है वो नॉलेज जो है वो बढ़ता गया। और ये किताब उनकी ऑनलाइन भी मौजूद है और तमाम जो बड़े बुक स्टॉल्स हैं पाकिस्तान में वहाँ पर अवेलेबल है। इनका दीबाजा जो है वो फ़तेहमंद मलिक साहब ने, और वो लिखते हैं कि ये एक हवा का ताज़ा झोंका है इस किताब। उसके अलावा जो है इफ्तिखार आरिफ साहब ने भी इन पर लिखा है, रऊफ़ कलांसरा साहब का भी इन पर तबसरा है। अब मैं मज़ीद टाइम नहीं लूँगा और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप अपनी किताब के हवाले से अपने जो है ख़यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं इस फेस्टिवल के मुतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस फेस्टिवल का इनेकाद किया जहाँ पे बहुत सी ज़बानों के लोग आए और एक गुलदस्ता सजाया उन्होंने। चूँकि मैं ख़ुद ज़बान का तालिब इल्म हूँ, मेरी PhD भी लिंग्विस्टिक्स में है, तो मैं जानता हूँ कि ज़बान किस कदर अहम है। और वो जो एक फरसूदा तस्वुर था ज़बान के बारे में कि ज़बान एक न्यूट्रल पैसिव चीज़ है, वो वक्त पे साबित हुआ कि ज़बान जो है एक बहुत ही हाईली पॉलिटिकल थिंग। और अभी हम सुन रहे थे अलमदार साहब की पोस्ट कॉलोनियल के हवाले से, तो उसमें भी ज़बान जो है वो एक मरकज़ी किरदार अदा करती है। और कैसे जो एडवर्ड सईद की बुक आप पढ़ें अगर ओरिएंटलिज्म, तो कैसे आइडेंटिटीज़ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अपने लिए ग्लोरीफाइड आइडेंटिटी और अदर्स के लिए एक स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी होती है। लेकिन जहाँ जहाँ ये हुआ इम्पीरियलिस्ट पावर्स ने किया, वहाँ वहाँ मज़ाहमत भी आप देखते हैं। और ये मज़ाहमत कई लेवल्स पे है, कुछ आर्म्ड रेजिस्टेंस है और कुछ नॉलेज के हवाले से रेजिस्टेंस है। मैं उर्दू में लिखना मेरे लिए निस्बतन एक नई बात है, क्योंकि मैं 2000 में मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया और नेशन से मेरा आगाज़ हुआ और फिर डॉन के लिए एक तवील अरसा में लिखा और न्यूज़ के लिए भी तकरीबन 17 साल में न्यूज़ और डॉन के लिए लिखा। लेकिन फिर कभी कभार जब मैं बैठता था तो मेरे जहन में आता था कि उर्दू में लिखा जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उर्दू में लिखा जाए, और लेकिन जब ये ख्वाहिश उभरती थी तो मैं सोचता था कि उर्दू में मैं कैसे लिख सकता हूँ। एक कंडीशनिंग हो गई थी अंग्रेज़ी में लिखने की। और फिर ये कि उर्दू में तो कालम जो हैं ज़्यादातर सियासत पे कालम है जिनकी रेटिंग होती है, और मैं तो सियासत पे ना मेरी उससे दिलचस्पी है ना मैं लिखना चाहता हूँ। और फिर एक कालम निगारों की कहकशां है, उसमें मेरा क्या एक इजाफ़ा होगा या क्या किरदार होगा। बहरहाल, लेकिन चूँकि मेरी वो एक तमन्ना थी तो मैंने इस पर लिखना शुरू किया। लेकिन इसके मौज़ूआत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं इन कालमों के, और जिनमें किरदार भी हैं, जिनमें पुरानी जगहें भी हैं। और अभी कॉलोनाइजेशन का ज़िक्र हो रहा था कि कॉलोनाइज़र का सबसे बड़ा जो होता है कि आइडेंटिटी को, जो अदर्स की आइडेंटिटी है उसको ख़त्म किया जाए, और इस हद तक ख़त्म किया जाए जिसे ग्रामची कहता है कि स्पॉन्टेनियस कंसेंट, कि जो वो लोग जो कैप्चर हो रहे हैं, कंकर्ड हो रहे हैं, वो ख़ुद ये समझें कि कंकर की आइडेंटिटी जो है, उनका जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है, उनकी ज़बान जो है हमसे बरतर है, और उन्हें पूरा हक़ है कि आएँ और हमें तस्ख़ीर कर लें। तो इन कालमों में कोशिश है कि डीकॉलोनाइजेशन के अमल को सामने लाया जाए, कि वो जगहें, वो हमारे जो गली कूचे, वो गांव, वो किरदार, वो भूली बिसरी दास्तानें जो हैं, जिनको हम समझते थे, हम डिसोन करते थे, उनको दोबारा से जगाया जाए और उनको ना सिर्फ रिकग्नाइज़ किया जाए बल्कि अप्रिशिएट किया जाए और सेलिब्रेट किया जाए। और मेरे ख़्याल में आज का जो ये फेस्टिवल है, ये एक उसी तरह की कोशिश है कि अपनी ज़बानों को, अपने कल्चर्स को हम ना सिर्फ रिकग्नाइज़ करें बल्कि अप्रिशिएट करें और सेलिब्रेट करें। तो मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक कालम आपके सामने सुनाऊँगा और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। ये कालम है भगत सिंह, बंगा चक नंबर 105, ज़िला लाइलपुर। वो कोई खुशबू थी, बांसुरी की लय थी, या उसके ख्याल की छाँव, जो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। फैसलाबाद से 17 किलोमीटर दूर जड़ावाला रोड से बाईं हाथ मुड़ें तो तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वो बस्ती है जहाँ मुझे जाना है।
اس بستی میں ایک گھر ہے جس میں آزادی کے سرفروش بھگت سنگھ نے جنم لیا تھا، جس نے انگریزوں کی دشمنی وراثت میں پائی تھی، جس نے 24 سال کی عمر میں اپنے وطن کی آزادی کی خاطر پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے میں ڈالا تھا، اور جس نے موت سے پہلے اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کرتے ہوئے نعرہ لگایا تھا، انقلاب زندہ باد۔ اس بستی کا نام 105 بنگا ہے۔ بنگا جانے والی سڑک کے دونوں طرف کھیتوں میں قد اعظم فصلیں لہلا رہی ہیں۔ گاؤں کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے ہوتے ہوئے اب میں بھگت سنگھ کی حویلی کے سامنے کھڑا ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد یہ حویلی ورک خاندان کی تحویل میں آ گئی تھی۔ اس خاندان کے ہونہار سپوت ثاقب ورک نے اس حویلی کو میوزیم کی شکل دے دی ہے، جہاں بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی نادر تصاویر آویزاں ہیں۔ حویلی میں 2 کمرے اور ایک وسیع و عریض صحن ہے۔ اس حویلی میں 1907 میں بھگت کی پیدائش ہوئی۔ یہ خاندان حریت پسندوں کا خاندان تھا۔ اس کے والد کشن سنگھ اور چچا اجیت سنگھ اور سورن سنگھ انگریزوں کے تسلط کے خلاف برسر پیکار تھے۔ انگریزوں کی حکمرانی سے نفرت اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ 13 اپریل 1919 کو جب جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر کے حکم پر 400 معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس وقت بھگت سنگھ کی عمر صرف 12 سال تھی اور وہ لاہور کے ایک اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ اگلے روز اسکول جانے کے بجائے جلیانوالہ باغ پہنچ گیا، جہاں کی مٹی میں معصوم لوگوں کا خون شامل ہو گیا تھا۔ وہ خون آلود مٹی ایک بوتل میں بھر کر گھر لے آیا۔ اس سانے کے اثرات بھگت کے ذہن پر نقش ہو گئے۔ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں بھگت نے اپنا اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے نیشنل کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ بھگت کو جو پہلے ہی جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھا، نیشنل کالج کی شکل میں ایسی جگہ میسر آ گئی تھی جس نے اس کی سیاسی بصیرت کو پروان چڑھایا۔ نیشنل کالج کی بانیوں میں لالا لاجپت رائے اور بھائی پرمانند کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں بھگت نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے نوجوان بھارت سبھا کے نام سے ایک عسکری تنظیم قائم کی، جس کا بنیادی مقصد جدوجہد آزادی میں تیزی لانا تھا۔ بھگت نے 1924 میں ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن HRA میں شمولیت اختیار کی۔ بھگت اور اس کے ساتھی آزادی کی جدوجہد میں قومی سطح پر نہایت فعال کردار ادا کرنا چاہتے تھے، اور یہ موقع انہیں جلد میسر آ گیا جب 30 اکتوبر 1928 کو سائمن کمیشن نے لاہور آنے کا اعلان کیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر احتجاج کے لیے ہزاروں لوگوں کا اجتماع تھا۔ اس کی قیادت نامور کانگریسی رہنما لالا لاجپت رائے کر رہے تھے۔ اس مشتعل ہجوم پر پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ انگریز افسر اسکاٹ کے اشارے پر لالا لاجپت رائے پر انتہائی شدید جسمانی تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ لالا لاجپت رائے زخموں کی تاب نہ لا سکے اور 17 نومبر 1928 کو اس جان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کا بھگت اور اس کے ساتھیوں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ HRA کے اراکین نے ایک میٹنگ منعقد کی جس میں 2 اہم فیصلے کیے گئے۔ بھگت سنگھ کی تجویز کے مطابق تنظیم کا نام بدل کر ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن HSRA رکھ دیا گیا، اور دوسرا اہم ترین فیصلہ اسکاٹ کے قتل کا تھا۔ جن لوگوں نے اسکاٹ کو قتل کرنا تھا ان میں چندرا شیکھر، بھگت سنگھ، راج گرو اور جے پال کا نام تھا، لیکن شناخت میں غلطی کی بنا پر ان لوگوں نے اسکاٹ کے بجائے ایک اور SP سانڈرز کو مار ڈالا۔ بھگت اور اس کے ساتھی جائے وقوع سے فرار ہو گئے اور مزنگ روڈ پر واقع اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ پولیس افسر کے قتل نے پورے پنجاب میں ہلچل مچا دی اور پولیس نے لاہور کا محاصرہ کر لیا، لیکن بھگت سنگھ اور اس کے ساتھ دوست ایک اور انقلابی درگا دیوی کی مدد سے کلکتہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کلکتہ میں بھگت کی ملاقات بہت سے انقلابیوں سے ہوئی، جن میں جندر ناتھ دس بھی شامل تھا، جو بم بنانے کا ماہر تھا۔ برطانوی حکومت علاقے میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور بدامنی سے بخوبی آگاہ تھی، لہٰذا اس نے اسمبلی میں 2 بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا، جن میں ایک بل کا نام پبلک سیفٹی بل اور دوسرے کا نام ٹریڈ ڈسپیوٹ بل تھا۔ ان دونوں بلوں کا بنیادی مقصد انسانی حقوق کی پامالی تھا۔ اس صورتحال کے تناظر میں بھگت سنگھ اور بی کے دت نے اسمبلی ہال میں بم پھینکنے کا فیصلہ کیا تاکہ قانون سازوں کی توجہ حاصل کی جائے اور وہ حکومت سے رابطہ کریں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ دیسی ساختہ بم بے ضرر قسم کے تھے اور ارادتاً ایسی جگہوں پر پھینکے گئے جہاں کوئی آدمی زخمی نہ ہونے پائے۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق بھگت سنگھ اور بی کے دت نے رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری پیش کی۔ ان دونوں کے اپنے ساتھی جے پال اور ہنس راج سانڈرز کے قتل کیس میں وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے ٹرائل کورٹ کا پلیٹ فارم استعمال کیا تاکہ وہ اپنا پیغام کورٹ کی پیشیوں کے ذریعے بیرونی دنیا تک پہنچا سکیں، کیونکہ ان پیشیوں کی باقاعدہ کوریج اخبارات میں ہو رہی تھی۔
عدالتی کارروائیوں نے بھی ڈرامے کی شکل اختیار کر لی، کیونکہ برطانوی راج کا بنیادی مقصد ان آوازوں کو دبانا تھا جو کہ ان کی حکمیت کو چیلنج کر رہی تھی۔ اس عدالتی سیاست کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سارے ہندوستانی سکتے میں آ گئے۔ بھگت اور اس کے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری اور اس امتیازی سلوک کے خلاف طویل ہڑتال شروع کر دی۔ یہ بھوک ہڑتال 110 دن تک جاری رہی۔ اس ہڑتال کا بنیادی مقصد بیرونی دنیا کو سلطنت برطانیہ کا وہ مکروہ چہرہ دکھانا تھا۔ 23 مارچ 1931 کی شام کو جب بھگت اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی تو تختہ ادار پر کھڑے ہوئے انہوں نے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جیل کے افسروں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ پھانسی کے تختے پر کوئی کیسے اتنی جرأت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ اس استقامت کے پیچھے گہری انقلابی فکر کار فرما تھی۔ اس جرأت کے پس منظر میں ایک طویل سفر تھا اور اس سفر کے کئی روشن سنگ میل تھے، جن میں بھگت کا اپنا خاندان، جلیانوالہ باغ کے سانے کا اثر، نیشنل کالج کی آبیاری اور انقلابی تنظیموں سے روابط شامل تھے۔ دوسرا اہم پہلو جس نے بھگت سنگھ کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے وہ کتابوں کا عمیق مطالعہ تھا۔ وہ کتابوں کا رسیہ تھا۔ اس کے لیے کتابوں کے بغیر زندگی کا تصور ادھورا تھا۔ اس نے اپنے وکیل اور دوست سے بھی یہی التجا کی تھی کہ جیل میں اسے کتابوں کی رسد کبھی معطل نہ ہو۔ بھگت نے دوارکا داس لائبریری میں موجود انقلابی افکار کی تمام کتابیں کھنگال دی تھیں۔ بھگت نے انقلابی فلسفیوں کو خود سے پڑھا اور سمجھا تھا۔ وسیع مطالعے نے اسے عقل مندانہ سوچ، پراثر دلائل اور ترغیبی مہارتوں سے لیس کر دیا تھا۔ جس دن اسے پھانسی دی جانی تھی اسی دن اس کے وکیل نے اسے انقلابی لینن کتاب پیش کی۔ جب جیل کا ہرکارہ پھانسی کا پیغام لے کر اس کی کوٹری میں آیا تو وہ یہی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے تختہ دار پر آیا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا اور پھانسی کے پھندے پر جھول گیا۔ میں ماضی کی راہوں سے واپس بھگت سنگھ کی حویلی آ جاتا ہوں، اس کمرے کو دیکھتا ہوں جہاں بھگت سنگھ پیدا ہوا تھا اور اس کے ساتھ وہ بیٹھک جہاں وہ انقلابی دوستوں کے ساتھ مل کر وطن کی آزادی کے منصوبے بنایا کرتا تھا۔ حویلی کے سین میں بیری کا وہی پرانا درخت ہے جس کے سائے تلے وہ کتابوں کو مطالعہ کرتا تھا۔ ساری چیزیں اسی طرح ہیں۔ حویلی کا دروازہ کھلا ہے جیسے وہ بھگت کا انتظار کر رہا ہو۔ بھگت تو اس حویلی میں کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن کوئی خوشبو ہے، بانسری کی لے یا اس کے خیال کی چھاؤں جو اس کے چاہنے والوں کو اپنی طرف بلاتی رہتی ہے۔ بہت خوب، یہ تھے ڈاکٹر پروفیسر شاہد صدیقی صاحب۔ سر اسی طرح ڈاکٹر صاحب جس طرح پرانے کریکٹرز کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اپنے کالموں میں اور نیو جنریشن کو تاکہ وہ اس سے باخبر ہوں، تو سر آپ کی ایک وہ تلاش جو ہے اس میں بھی آپ نے بمبھور کا، سسی پنو کا اور سندھ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، شاہ لطیف کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے ایسے کالم ہیں جو کہ ریئلی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ان تمام کا مکسچر ہے اور نیو جنریشن کے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ معلوماتی بھی ہے، دلچسپی بھی ہیں، اور سر کی جو ہے اردو بھی بہت اتنی سلیس اور بہترین ہے کہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ تھینک یو سر۔ عبد الباسط بھٹی صاحب جو کہ سرائیکی وسیب سے تعلق رکھتے ہیں، بہت اچھے لکھاری ہیں، افسانے بھی لکھتے ہیں، اس کے علاوہ خاکے بھی لکھے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی دو افسانوں کے مجموعے وکاؤ چھاورا، بندہ با ہوا تپانی، یہ شائع ہو چکے ہیں۔ دیکھ ڈول 1975 میں جو ہے خاکوں کا مجموعہ تھا جس پر اکیڈمی آف لیٹرز نے ان کو جو ہے انعام بھی دیا۔ اس کے علاوہ سانول سلونے وہ بھی خاکوں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے انشائیے بڑے مزیدار اور کرٹیکل ہوتے ہیں، سماج پر ان کا جو ہے وہ کرٹیسزم ہے۔ ملا، زال، مولوی کوہاڑے، اسی طرح ان کا جو ہے وہ مجموعہ بھی شائع ہوا ہے۔ اولنا موجود آج جس کتاب پر ہم بحث کریں گے یا اس پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے وہ ہے پاکستان وی جمہوری وفاقیت دا بحران تے قومی خود مختاری۔ اصل میں یہ کتاب سندھ کے جو ہے بہت بڑے ایک نامور شہرت یافتہ لیکھک ہیں، دانشور ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، جامی چانڈیو صاحب، ان کی کتاب ہے پاکستان میں جمہوری وفاقیت جو بحران قومی خود مختاری، اس کا ترجمہ ہے۔ تو سائیں باسط صاحب اپنی کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صدیقی صاحب، سکھ تاں چنی بنن دی سکھ وچ روح دی لیر چھپیندی رہ گئی، تانگ تنگھیں دے ٹٹ دے تن کو برہا ڈنگ مریندی رہ گئی، نال اساں وی ڈنگے گئے،
ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਕਹੀਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਂਦ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਵਾਦੇ, ਊਂਕੂ ਆਪਣੇ ਵਾਦੇ ਵਿਸਰੇ, ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵੀ ਵੰਗੇ ਗਏ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾਵਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਊਂ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ रंगियाँ, नाल असां भी रंगे गए। पिछले 5 सालों से इंडस फोरम और इनके अहबाब दूर दराज के लोगों को मिलने का, एक दूसरे से बातें करने का मौका फराहम करते हैं। उर्दू बोलना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, अगर आप चूँकि सराइकी मोस्टली लोगों को समझ आती है। साढ़े वास्ते माण ते खुशी की गाल है कि शाहिद सदीकी सही सियासत एक भिरा दे हवाले की है, अद्धा अपने को रखे। उनका फ़ायदा ये थे कि जेड़े सियासी मौजूआत कि हटते इन्होंने जेड़े कालम हैं, ये मेरी जन्म भूमि डेरा नवाब भावलपुर के जेड़े इन्होंने कालम लिखे वो असां इन्हों को मुबारक देंगे हैं। रिफत अब्बास के बारे भी इन्हों कालम मतलब है कि ना बहु जल्दी अपनी जा बढ़ा की दिए। दूजी गाल एक किताब बुनियादी तौर पर मैं फिक्शन राइटर हाँ, सराइकी झाली नसर की बहुत सारी थोड़े। साडा मुल्क जड़ा 70 साल एक अल्लाह एक रसूल के नाँ से बनया हा, मुसलसल 70 साल कि नाजिक दौर कि गुजरता पे। जामी चांडियो साहब ही नाजिक दौर को पक्के दौर बनाने वास्ते दसे कि दुनिया का वफाक किवें होंदे, दुनिया वफाक किवें काम करते, वफाकी इकाइयाँ किवें होंदे, वफाकियात की तारीफ क्या है। मैं जिस वेले किताब पढ़ी तो मेरे को सिख थी कि मैं अपने सराइकी खिते के लोगों को दसा कि दुनिया के वफाक किवें होंदे, क्या उन्होंने वफाक हैं कोई 62% आबादी वाला सूबा भी होंदे तो कोई घट वाले भी सूबे होंदे, तो किवें बालदस्त तबकात हीणे लोगों को कमज़ोर लोगों को मरेंदन कुटेंदन। बाकी कोई इंदे वड्डी गाल कहनी उन आदाद शुमार के हवाले नाल साबित किते कि गुजरियल 70 साल किनों पंजाबी अशराफिया और मुहाजिर अशराफिया किहड़े तरीके नाल एस्टैबलिशमेंट ब्यूरोक्रेसी अदलिया बाकी शोबियां ते काबे से ये किताब नवे निगरां वास्ते भी ते पढ़े लिखे लोगों वास्ते भी एक सूखड़ी है। ही गाल को मैं मद्देनज़र रखेंदे हुए तर्जमा किया और ये मेरे वास्ते फ़ख्र ते एज़ाज़ की गाल है कि अपने उस्ताद अलमदार बुखारी साहब और जनाब मुमताज़ कल्याणी साहब की मौजूदगी बहुत सारे लोगों नाल मिलण का मौका थे और गार करन दा। शायद सदीकी साहब को मिलण की सिक आई, ये चोरी चोरी आंदे जकरिया यूनिवर्सिटी रिफत बाद को साढ़े ते मिल गिंदन, लेकिन इन्हों का कसूर कहनी अस पहले दफ़ा मिले हैं जदा ही आसन इन्हों की तांग रखे सू जी वो। शुक्रिया शुक्रिया साईं बासित भट्टी साहब। उसके बाद हमारे आखिरी दोस्त रह गए हैं मखदूम टिप्पू सलमान साहब। पंजाबी उर्दू अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में लिखते हैं। बेसिकली एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये उनकी किताब है समा दवार मिथ ब्रेकिंग है किताब, यानी जो पंजाब के हवाले से मिथ्स हैं उनके हवाले से ये किताब है। मगर उससे पहले भी उनकी 7 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। उसमें पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन इन पाकिस्तानी लॉ अंग्रेज़ी में है, तारीख़ पाकिस्तान के मुतनाज़ अदवार उर्दू में है, तारीख़ पर है। उसके अलावा नहीं नक्शगर का कमाल हम उर्दू में है। इसी तरह से निज़ाम कानून उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में है। हुक्का अफसाने हैं पंजाबी के। उसके अलावा आधी मौत जो कि पंजाबी नावल है जिसका अंग्रेज़ी तर्जमा हो चुका है। तो अब मैं मखदूम टिप्पू सलमान साहब को गुजारिश करूँगा कि अपनी किताब के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें और किताब के हवाले से रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया। पंजाबी की किताब है और हिस्ट्री पढ़ने का तो मुझे शौक़ है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं है। फिर भी पंजाबी हिस्ट्री पर किताब है और पंजाबी ज़ुबान में है जिसके रीडर भी बहुत कम है। उसकी वजह मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस है। कुछ बड़े हुए पंजाबी हैं, सुनते आए कि सब बड़े आपस में भी और हमसे भी पंजाबी में बात करते थे और हम बहन भाई और कज़न उर्दू में बात करते थे, उनसे भी उर्दू में बात करते थे। तो उन्होंने कभी रोका भी नहीं बल्कि इनकरेज ही किया। तो पंजाबी सुनते आए थे, समझ आई थी, कभी पढ़ी नहीं थी, कभी लिखी नहीं थी, कभी बोली भी नहीं थी। फिर कुछ साल पहले जब मुझे थोड़ा सा शऊर हुआ और मैंने अपने आप को सोचना शुरू किया कि मैं हूँ क्या,
اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ وہ تاریخ پاکستان کے متنازع ادوار لکھی تو اس میں بھی کچھ ریسرچ آئی. کچھ اس طرح کے سوال پیدا ہوئے کہ اچھا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم قریشی ہیں تو ہم تو پھر عربی ہوئے, نان کے کشمیری ہیں تو وہ تو پھر کشمیری ہیں, ایک لکڑ دادی جو ہیں وہ افغانی تھیں, تو ہم پھر پنجاب میں آ کے رہ رہے ہیں اور پنجابی بول رہے ہیں اور ہم کیا ہیں, اور اگلی نسل پنجابی نہیں بول رہی. اس طرح کے سوال آئے اور پھر وہ ریسرچ کرتے ہوئے اس طرح کے سوال آئے کہ مطالعہ پاکستان میں ہم نے پڑھا تھا کہ احمد شاہ ابدالی صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں نجات دلائی, اور پنجابی میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کھادا پیتا لائے دا باقی احمد چائے دا, کہ جو کچھ تم نے کھا لیا اور پہن لیا ہے وہی تمہارا ہے, باقی سب کچھ احمد شاہ ابدالی آئے گا اور لوٹ کے لے جائے گا. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مطالعہ پاکستان جو بات بتا رہی ہے تاریخ کی اور آس پاس سے جو پتہ چل رہی ہے اس میں بہت تضاد ہے. تو پھر میں نے تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا, تو یہی سوال پنجاب کے بارے میں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں, جن میں ایک یہ ہے کہ ایک بہت چلتی بات ہے کہ پنجابی بڑے بغیرت ہوتے ہیں, وہ لڑتے نہیں ہیں, جو باہر سے حملہ کرنے آیا ہمیشہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, لیٹ گئے, ان کے سامنے فوراً قبول کر لیا, کبھی جنگ نہیں لڑی, کبھی ریزسٹ نہیں کیا, ان کا اپنا لیڈر کبھی کوئی نہیں رہا. ایک رائے رنجیت سنگھ, وہ بھی سکھوں کا تھا, انہوں نے کوئی علم پیدا نہیں کیا, پنجابی زبان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں بڑے نچلے درجے کی ہے. تو یہ سارے سوال ایڈریس کیے گئے ہیں اور ان کے جواب دیے گئے ہیں. کوشش یہ کی گئی ہے کہ اسی سطح پہ بات کو رکھا جائے جس سطح پہ مطالعہ پاکستان ہے, یعنی چھوٹی اور سادی زبان میں. اس کا اردو میں بھی ترجمہ آ گیا ہوا ہے اب. زیادہ انٹرسٹ میرا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا ہسٹری سبجیکٹ نہیں ہے, جیسے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, بزنس مین ہیں, اور وہ پنجاب میں پاکستان میں رہتے ہیں اور دے وانٹ ٹو نو کہ بھئی ایک تو ہمیں پوائنٹ آف ویو ہسٹری کا پتہ چل گیا مطالعہ پاکستان سے, دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ بھی اسی آسانی سے اور اختصار کے ساتھ پتہ چلے, اگر ہم خود فیصلہ کر لیں گے کیا ہے یا انٹرسٹ ہو تو آگے کو چلے. ایک تو اس طرح کے اس میں میتھ بریکنگز ہیں, جس میں ایک بڑے مزے کی بات ہے جو پتہ چلی مجھے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان تو ادھر رہ گیا, ہم پاکستان ہیں اور ہندو تو وہ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو دریائے سندھ تھا جس کی وادی سندھو دیش کہلائی, جس کے لوگ سندھو کہلائے, جو کہ اب ہم نے صوبوں میں بانٹ دیا ہے. تھرو آؤٹ دریائے سندھ کی جو ویلی ہے اس کے لوگ تھے سندھو. جب یہ پرشینز آئے, میرا خیال ہے دارا آیا تھا 1562 وغیرہ BC میں, 562 میں, تو جب وہ آئے تو انہوں نے س کو ہ بنا دیا جس طرح ان کی عادت ہے, تو انہوں نے سندھو کو ہندو بنا دیا اور سندوستان کو ہندوستان بنا دیا. اور جب پھر گریکس آئے تو وہ انہوں نے ہ کو ای کر دیا, تو وہ ہندو کو انڈو کر دیا, اس سے انڈس کر دیا اور انڈیا کر دیا. تو بیسکلی تو یہ ہمارا علاقہ ہے جو ہندوستان ہے اور ہم ہندو ہیں, وہ تو بھارت ہے, بھرت قبیلے کا, ان کا تو دیوتا بھی بھرت ہے, تو اس کے نام پہ ان کا بھارت ملک ہے جو گنگا جمنا کی تہذیب ہے اور ساؤتھ انڈیا کی علیحدہ تہذیب ہے اور بنگال کی. اس طرح کی ڈسکشنز ہیں, بہت آسان آئی گیس. تھینک یو. ایک اور ہماری جو ہے پارٹیسپنٹ تھیں مگر وہ کسی وجوہات کی بنا پر نہ آ سکی, محترمہ سلمہ آوان صاحبہ. افسانہ نگار, سفرنامہ نگار, کالم نگار اور 40 سالوں سے لکھ رہی ہیں. کئی کتابوں کی مصنف ہیں, 7 ناول لکھے, 5 افسانے لکھے, 11 سفرنامے لکھے. تو ان کی کتاب اس میں شامل تھی مگر وہ میڈم نہ آ سکیں. تو اب جو ہے وہ سوال جواب اگر کسی نے کرنے ہیں
तो ओपन है जी। मेरा सवाल टीपू साहब से है। मखदूम साहब, ये आपने जो बुक आपकी पढ़ी है समा दवार, तो ये तो एक समा दौर सिंध में रहा है, एक हुक्मरानों का हमारे सिंध में, जो सुमरा दौर के बाद 1300 से लेकर और तकरीबन वो रहा है हमारे पास 1520 तक। तो ये एक तो समा दवार वही है, क्योंकि आपने जो टाइटल है उस पर मेरे के मोहनजोदड़ो की वही जो स्क्रिप्ट है वही है। थोड़ा इसकी किताब के बारे में बताएं कि इसका नाम आपने उसी के निस्बत से रखा है या कोई और इसकी पीछे हिस्ट्री है? मेहरबानी। नहीं, ये मुझे मालूम नहीं था, ये आपने कहा। नहीं, इस नाम से नहीं है। इसका सबसे पहला नाम सप्ता सिंधु भी कहते हैं, और उससे पहले एक थ्योरी है कि समा द्वार पंजाब यानी सिंध के रीजन को कहा जाता था, जिसका मतलब था वड्डा बुआ यानी मेन गेट, जिसके पीछे लॉजिक ये थी कि सेंट्रल एशिया से जो भी हिंदुस्तान पे या भारत पे हमला करने आता था उसको यहीं से गुज़र के जाना होता था। तो फॉर प्रेजेंट डे इंडिया इट वाज अ मेन गेट। तो जो भी लूटने के लिए लुटेरा आता था वो पहले हमें लूटता था और फिर आगे जाके लूटता था। ये उस हवाले से समा द्वार उस हवाले से नाम है। मेहरबानी। माशाल्लाह सिद्दीकी साहब की जो है किताब है और उनके कॉलम हैं और उनका और एक एकेडमिक काम भी है। एक मैं भी पंजाब में फिरा हूँ, तो इतना कल्चरल हेरिटेज है, इतने पंजाब के जेन्युइन हीरोज़ हैं और जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं। बात समझ में ये नहीं आती कि पंजाब इन अपने हीरोज़ को, अपने कल्चरल सकाफ़ती विरसे को और अपनी लोक दास्तानों को और अपने हेरिटेज को ओन क्यों नहीं कर रहा, मतलब उसकी वारसी क्यों नहीं हो रही। मैं ये जो है बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि जितना पंजाब के अंदर तहजीबी विरसा है और हेरिटेज है, इतनी सिंध में भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसका आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि वो लाहौर का जो ज़िक्र किया, में गोपाल दास मित्तल लिखते हैं कि जब डिवीज़न हुई, पार्टीशन हुआ, तो एग्जैक्टली 6 लाख मुसलमान थे लाहौर में और 6 लाख हिंदू और सिख थे, 50-50%। तो ये तो एक बड़ी जो है वो एक अलमिया दास्तान है, इसको ऑन कोई नहीं कर रहा और इसकी कोई वारसी नहीं हो रही। मोहतरम, एक मैं ज़रा इनाम शेख साहब, सवाल नहीं, मैं ज़रा 2 जुमलों में अपने इनाम शेख साहब की मेरा ख्याल है ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि जो पंजाब के हवाले से एक तासुर बना है कि चूँकि इस पर लिखा नहीं गया और इसमें किसी और का कसूर नहीं, पंजाबियों का अपना कसूर है। जिस तरह ज़बान के हवाले से जो अर्बन पंजाबी हैं उन्होंने अपनी ज़बान को डिसओन किया और उर्दू की तरफ आए, और ये वो क्योंकि ज़बान जो है वो सिर्फ़ एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है, ज़बान सबसे बड़ा एक आइडेंटिटी मार्कर है, शनाख्त का वो एक ज़रिया है। तो जिस तरफ मैंने इशारा किया था कि ग्रामची का जो एक कॉन्सेप्ट है स्पॉन्टेनियस कंसेंट, कि हमने अपने आप इंटरनलाइज कर लिया है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने एक शऊरी कोशिश की है कि इन कॉलमों में, अगर कुछ कॉलम में आपके सामने नाम कि पंजाब की पहली मज़ाहमत जब सिकंदर और पोरस की, तो वो इन जगहों पे मैं ख़ुद गया। फिर सुल्तान सारंग खान का किला रवात, दुल्ला भट्टी, सांदलबार का झूमर, मार्च का महीना, महकता महीना और मुल्तान का मुजफ्फर खान, चेलियाँ वाला पंजाबी मज़ाहमत का आखिरी मोर्चा, राय अहमद खान खरल, पंजाबी मज़ाहमत का इस्तियारा। तो इस तरह भगत सिंह है, नेशनल कॉलेज है, ब्रेड लॉ बिल्डिंग है। तो मैंने शऊरी कोशिश की कि पंजाब में, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ी एंशंट हिस्ट्री है, ये तोप मानक्याला, कटास राज, तो इस पे कोशिश होनी चाहिए। मैंने अपने तौर पे एक हम्बल सी मेरी एफर्ट है, लेकिन मैं आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है कि जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। थैंक यू। एक इसी हवाले से छोटा सा मेरी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि मुताले पाकिस्तान में बाकी बातें ठीक हों या ना हों,
मगर ये बात बिल्कुल सही है कि अहमद शाह अब्दाली नजात ही के लिए आए थे, इसलिए कि शाह वलीउल्लाह की खतूत से ये बात वाज़ेह है कि अगर अहमद शाह ना आते तो पता नहीं पानीपत और इस पूरे इलाके में मराठा क्या कुछ नहीं कर पाते। तो इसके लिए ज़रा हमें इस तरह की अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मेरे ख़्याल में कि जी वो आए, और इस तरह की जो प्रोवर्ब्स आप भाई साहब ने इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में हमें इस सिलसिले में थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी। जी हाँ, मुताला पाकिस्तान के मतलब है आपने शायद कंफ्यूज कर दिया है वो जो आलम दीन थे जिन्होंने बुलाया था और वो जो लुटेरा था जो लूटने के लिए आया था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी शायद यही हो, मैं अपनी बात नहीं करता इस वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब में मुहावरा बना हुआ है, उसने एक हमला नहीं किया था, उसने 10 हमले किए थे। बुल्ले शाह की शायरी में भी है जी, और ये अभी तक रायजुल आम मुहावरा है एटलीस्ट सेंट्रल पंजाब में, खादा पीता लाहिदा बाकी अहमद शाहिदा, जिसका मतलब है कि जो तुमने खा लिया है और जो पहन लिया है वही तुम्हारा है, बाकी सब कुछ अहमद शाह आएगा और लूट कर ले जाएगा। और ये मरहट्टों वाली लड़ाई का जिक्र नहीं है, उस वक्त शायद उसने पंजाब को नहीं लूटा था, उस वक्त दिल्ली को बहुत लूटा था और वहाँ बहुत जुल्म किए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान में 10 बार उसने हमले किए हैं और लूट के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है हिस्ट्री का, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमें नहीं दिया जाता। अगर ये भी सामने आ जाए, इस पर बहस हो जाए, अगर ये गलत है तो साबित हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू जी। सही माइक मज़हर भाई। सॉरी जनाब, माजरत खा हूँ कि इस पे डिबेट शुरू हो गई है अहमद शाह के मसले पे। इसमें पता है हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इतनी ज़्यादा उसको डिस्टार्ट किया गया है कि असल चीज़ का पता ही नहीं चलता कि क्या है। जब आप कहते हैं अहमद शाह को पंजाब के रेफरेंस में देखते हैं तो ये देखना चाहिए कि उस वक्त पंजाब था क्या और पंजाब उस वक्त कहाँ तक था। और अहमद शाह के जितने हमले हैं उस वक्त वो सिख रूल कर रहे थे पंजाब में, और वो अहमद शाह जिसको बाद में आप कहते हैं अखवान वर्सेस सिख की एक तरह से वो सारा था। अब मसलन मुल्तान में जब सिखों ने हमले किए तो मुल्तान में उस वक्त जो हुकूमत थी वो एक तरह से अखवान लोगों की थी जो वहाँ सदियों से सेटल्ड थे, और अहमद शाह अब्दाली कई दफ़ा उसकी फ़ौजें आईं सिखों के ख़िलाफ़ मुल्तान के लोगों की हिमायत में। तो ये हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन इतनी है कि उस वक्त मुल्तान अलग स्टेट थी, लाहौर एक अलग छोटी सी स्टेट थी, और जो दरमियान का जैसे अभी अपने अहमद खां खरल की बात की है तो वो अलग छोटे छोटे राजे महाराजे नवाब जगह जगह थे, जंग की अपनी स्टेट थी। तो आज आप जिसको पंजाब कह रहे हैं ये पंजाब वो नहीं था। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें बहुत नीचे जाके बारीकियों में जाके देखना है कि असल वाक़या हुआ क्या है। थैंक यू। मेरा सर अलमदार साहब से एक रुके सर, आपको मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपको किस चीज़ ने ये तारुक दिया कि आप इस मौजू पर जो है ये किताब लिखें। दूसरा थोड़ा ही मुझे क्योंकि टाइम मिला, कल शाम को आपने दी तो मुझे थोड़ा टाइम मिला कि मैं इसको पढूं। जो थोड़ा मैंने पढ़ा उससे मैंने जो अख़ज़ किया है वो ये था कि आप ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ इस्तेमार आया और उन्होंने हम पर जो है नई चीज़ें मुसल्लत की और उसी का जो है हमने बाद में कंटिन्यू किया, और अब हमें अपने जो है बैक या अपनी चीज़ों पर जो है उनको अपने अदब में लाना चाहिए। तो सर एक और चीज़ उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अंग्रेज़ों की वजह से ही हमारी ज़बानों पर, लिटरेचर पर और जितना भी काम हुआ या दूसरा चीज़ें अगर उसको भी अगर हम इग्नोर कर लें तो ये भी तो फिर जो है फिर हम कहाँ खड़े होंगे। तो इस पर अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जनाब बड़ी मेहरबानी। एक तो ये है कि जो इस किताब का इब्तदाइया है उसका उन्वान मैंने दिया है मेरी गुमराही का समर।
تو شاید صدیقی صاحب تشریف فرما ہے، ماہر لسانیات ہے، تو میں نے یہ بتانے کی، میں اردو کا طالب علم ہوں، لیکن ان کے ہی ایک دوست شاہد صاحب کے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، وہ میرے سینئر تھے یونیورسٹی میں، وہ لسانیات کا انہوں نے شعبہ کھولا، تو مجھے داخلہ تو وہاں کی سیاست کی وجہ سے نہیں ملا، لیکن BZ یونیورسٹی کی بھی میں بات کر رہا ہوں، ملتان کی، تو میں بہرحال وہاں کلاسیں اٹینڈ کرنا شروع کی، اور لسانیات وغیرہ اور ان مباحث، لسانیات کے توسط سے ہی میں ان مباحث کی طرف میری توجہ ہوئی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان، ابھی دوست بات کر رہے ہیں کہ ایک آئیڈینٹی فارمیشن کی یا اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ہم پاکستان بننے کے بعد میرے خیال ہے کرائسس کا شکار ہوئے۔ اس پہ بھی ہم نے کچھ بات اس کتاب میں نے کی ہے کہ خاص طور پر جو انڈیا سے پاکستان میں لوگ آئے، وہ مختلف علاقوں کے لوگ تھے، کوئی میوات کا، کوئی میواڑ کا، کوئی بہار کا، کوئی دہلی کا، کوئی لکھنؤ، کوئی پنجاب، اس طرح گجرات، جن کی اپنی اپنی شناختیں تھیں، اپنی اپنی بولیاں تھیں، اپنے کلچرز تھے۔ اب وہ جب یہاں آئے اور یہاں کی جو آبادی ہے، وہاں کے مسائل، یہاں کی زبانیں ان کے لیے اجنبی تھیں، تو ان کے لیے کرائسس پیدا ہوا شناخت کا کہ ہم کون ہیں۔ اب اس کرائسس میں ان کی کچھ مدد مقامیوں نے بھی کی کہ جناب آپ مہاجر ہیں، یا انہوں نے خود بھی وہ جو اسلامی تاریخ ہے اس حوالے سے تو ایک مہاجر کی شناخت جو ہے بنانے کی ایک کوشش ہوئی۔ تو بعد میں اسٹیبلشمنٹ پہ کھلا کہ جناب یہ تو ہمارے بڑے فائدے میں ہے، تو اس کو تو ذرا ابھارنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لاؤں میں خاص طور پر جو ہیں قومیت کے، اس شناخت کے مسائل، ورنہ پہلے سندھی کو دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں یار سندھی ہے، وہ کہ ہاں یا سندھی ہے، یہ ملتانی ہے، کسی کو مسئلہ کبھی نہیں تھا۔ اور مسئلہ آج بھی پنجابیوں کو یا سرائکیوں کو یا سندھیوں کو یا کسی کو یہ نہیں ہے کہ میں سرائکی ہوں، اب یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں 3 سرائکی بیٹھے ہیں جو آپ سے ہم کلام ہیں، ہم نے سرائکیوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا۔ اچھا، بہرحال پوسٹ کالونیلزم کے حوالے سے جو مباحث ہیں، اس میں جو تاریخ کا حصہ ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو کالونیل دور میں جو ادارے اسٹیبلش ہوئے اس پہ میں نے کچھ بات کی ہے کہ جی مثلا مذہبی ادارے کس طرح بنے، کچھ رد عمل میں اور کچھ ان سے متاثر ہو گئے۔ مثلا وہابی تحریک ہے، پروٹسٹنٹزم اگر ویسٹ میں نہ ہوتا تو وہابی تحریک یہاں نہ ہوتی، یا جس طرح ان کے عقائد کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ خدا کو براہ راست ہم مکالمہ کرو، اسی طرح وہ جو مذہبی تنظیمیں جس طرح یہاں بنی وہ پہلے اس طرح تھا ہی نہیں، کالونیل دور میں بنی ہیں، اور اس کو پھر ہوا دی گئی کہ سنی ہو تو سنیوں کو بھی تقسیم کر دیا گیا، تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح کالونیل پاورز نے سرپرستی کی کئی ایسے اداروں کی جو اس چیز کو بنا رہے تھے۔ پھر اس دور میں فوجی ایک خاص طرح کا ادارہ بنا کالونیل دور میں، پہلے فوج اس طرح نہیں ہوتی تھی ہمارے ہاں جیسی اب ہے، یہ کالونیل وراثت ہے، اس طرح کی فوج جیسی کہ جس طرح اب ہے۔ یہ اسی طرح تعلیمی نظام ایسے نہیں تھا جیسا اب ہے۔ اب اس طرح کے ہم اگر چیزوں کو دیکھیں، اچھا پھر یہ کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے احمد شاہ ابدالی کے حوالے سے، اچھا ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا جو مرزا مظہر جانے جانا کے حوالے سے ہے، اب وہ اس دور کے آدمی ہیں۔ اچھا اب احمد شاہ صاحب جب واپس آئے ہیں، یہ ہمیں یہ چیز جو ہماری تاریخوں سے مٹا دی جاتی ہے
اس کو اریز کر دیا جاتا ہے. اب یہ شاید صاحب صدیقی صاحب تشریف فرما ہے کیسے اریزر کا ایک کانسیپٹ ہے کہ چیزیں مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے حافظوں سے زبانوں سے. تو اب احمد شاہ ابدالی صاحب جب وہاں سے واپس جا رہے تھے مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد, تو کیا ایک سوال ہے, یہ تاریخ کے لوگ بیٹھے ہیں کہ کیا وہ ان کی فوج سلامتی سے واپس پہنچ گئی تھی افغانستان میں؟ اس کے بارے میں مجھے اس کتاب میں نے دیکھا کہ اس میں وہ خود ایک اس دور کے ایک تذکرے میں, مسلمان کے لکھے ہوئے تذکرے میں کا حوالہ تھا کہ جب وہ فوج وہاں سے آئی تو سکھوں نے, جو مرہٹوں کے ساتھی تھے ویسے اس وقت سیاسی طور پر, تو انہوں نے چھاپا مار کارروائیاں کر کے وہ جو وہاں سے افغان جو آ رہے تھے, وہ لکھتے ہیں کہ ان کے سروں پر, ان کے گھوڑوں پر, ان کے کندھوں پر لوٹ کا سامان تھا, مال غنیمت تھا, اور وہ اتنا تھا کہ وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے, وہ بوجھ اٹھائے ہوئے. تو سکھوں نے وہ لوٹا اور اس فوج کو بہت بڑا تہس نہس کر دیا, بہت بڑا نقصان پہنچایا. اب یہ چیز میں نے ہمارے لکھی ہوئی ہسٹریز جو ہیں اس میں نے نہیں دیکھی کہ کیا واقعی ایسا ہوا بھی تھا یا پنجاب کے لوگوں نے پھر سکھوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جو کیا, اس کا کوئی حوالہ نہیں آتا. تو اچھا, پھر یہ ہے کہ انگریزوں نے یا وہ جو کالونیل دور ہے اس میں جو ہسٹری کو جس طرح رائٹ کیا گیا, یہ جو آج کل ہم تاریخ کے حوالے سے چیزیں پڑھ رہے ہیں اور تضادات ہیں, کئی چیزیں اس میں سے خارج کر دی گئی ہیں, کچھ چیزیں خاص انداز سے شامل کر دی گئی ہیں. مظہر عارف صاحب تشریف فرما ہے, یہ بڑے اچھے سنجیدہ اس سلسلے میں کام کرنے والے دوست ہیں. تو وہ جو چیزیں اس طرح کا ایک ملغوبہ ہے, ہسٹری کا جو نیریٹو ہے, وہ پہلے اگر بادشاہ لکھواتے تھے تو بھائی اب بھی ادارے لکھوا رہے ہیں, تو اداروں کی بادشاہی قائم ہے. اب احمد شاہ ابدالی کے خلاف, بھائی یار وہ کوئی پیغمبر تھے کیا تھے؟ مقدس حیثیت ہے کہ میں اگر ان کے خلاف آج بات کروں تو یقین کیجئے کہ یہ تو خیر عالم دوست ہیں جو جنہوں نے اعتراض کیا اور بجائے اعتراض کیا کہ ہمیں دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ محمد ابن قاسم کیا کوئی مقدس ہستی تھے, کوئی پیغمبر تھے, معصوم تھے کہ میں اگر ان پر تنقیدی کوئی بات کروں تو میری گردن مارنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں؟ محمود غزنوی وہ کوئی پیغمبر تھے؟ اگر کوئی یہاں دوست بات کرتا ہے تو اس کے گردن مارنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ خاص طرح کی ایک شناخت ہماری بنائی گئی ہے کہ ہمیں ایسا ریئیکٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہماری کنڈیشننگ کی گئی ہے, ایک وہ پروگرامنگ ہماری کر دی گئی ہے, اور ہم آٹومیٹکلی یقینی کہ بغیر سوچے سمجھے ہم ریئیکٹ کر دیتے ہیں. بہرحال بہت مہربانی. تھینک یو سر, ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم ادھر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک بار پھر تمام شرکاء کا, اسپیشلی ڈاکٹر ممتاز کلیانی صاحب کا, ڈاکٹر پروفیسر شاہد فاروق صدیقی صاحب کا, اور مخدوم ٹیپو سلمان صاحب کا, سائیں ڈاکٹر علمدار حسین بخاری صاحب کا, عبدالباسط بھٹی صاحب کا, اور جتنے بھی یہاں آڈینسز بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں یہ گفتگو میں شریک ہوئے. آخر میں اعلان سماعت فرمائیے کہ جو ہماری آخری کنکلوڈنگ سیریمنی ہوگی اوپن ایئر تھیٹر میں ہوگی, تو 6 بجے کے بعد تو ادھر ہی آپ جو ہے شامل ہوں, اور اس کے بعد پھر میوزیکل پروگرام ہے. منظور علی ویسریو, ایک ادنا طالب علم سندھی زبان و ادب کا, اس کے بس میں خداحافظ کہوں گا, اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو معافی. تھینک یو. جی ایک گروپ پک ہوگی ہمارے تمام جو شرکاء کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی